حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں شرط ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ تم کو چاہے۔ اب اس ٹکڑے کا پہلا جز ہمیں سمجھ میں آتا ہے، حسین منی، میں حسین سے، حسین منی مجھ سے حسین ہے، یہ سمجھ میں آتا۔ اس لیے کہ مثال دے رہا ہوں، ایک جھاڑ سے ہی ڈالا بنتا، جھاڑ سے ہی ڈالا بنتا اور اسی جھاڑ سے دانے سے پھل بنتے۔ جب درخت ہی نہیں رہا تو پھل کہاں سے آئیں گے، درخت جھاڑ کہاں سے آئیں گے اور اس کی شاخ کہاں سے آئے گی؟ سمجھ میں آئے گا کہ اگر جھاڑ رہا تو پھل ہوں گے، جھاڑ رہا تو ڈالے آئیں گے، شاخیں آئیں گی۔ اب ڈالا ہی نہیں رہا اور جھاڑ ہی نہیں رہا تو ڈالے کی کیا اہمیت؟ ڈالا نہیں آ سکتا۔ سمجھ میں آیا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ بات سمجھ میں آتی، اور میں حسین سے ہوں کہ یہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اس کی تفصیل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حسین و منی، تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے ہیں اور نواسے ہیں، اور آپ کل ہیں اور حسین جز ہیں۔ باپ سے بیٹا ہوتا ہے، بیٹے سے باپ نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ میں آتا۔ مگر انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، کہ یہ سمجھ کس طرح ہے؟ کیونکہ جز اور کل سے تو ہوتا ہے مگر کل جز سے نہیں ہوتا۔ بیٹا تو باپ سے ہوتا ہے اور نواسا نانا سے ہوتا ہے، مگر باپ بیٹے سے اور نانا نواسے سے نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس حدیث کا مفہوم ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ حسین منی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حسین جو کچھ بھی ہے ان میں جو بھی ظاہری اور حسن و جمال اور خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری مجھ سے ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے فضائل اور کمالات کا ایک ظہور حسین سے ہوگا، میں حسین سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو جو ظہور ہوگا وہ کربلا کے وقت ہوگا، اور کربلا سے لے کر قیامت تک جو ظہور ہوگا وہ حسین سے ہوگا، میں حسین سے۔ اس کا اور ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کو زندہ کیا، اپنے آپ کو، اپنے سر کو کٹا دیا، اپنے گھر بار کو ڈبا دیا، لیکن حق کبھی باطل کے سامنے جھکا نہیں۔ اس کے بعد کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زندہ تھا زندہ ہے آج بھی حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے نام۔ تو میرے حال سامعین کرام بڑی تفصیلات ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، کیا وہ شہادت اچانک ہوئی یا پہلے سے شہرت خاص؟ تو روایت میں آتا ہے کہ
حضرت امام حسین کی شہادت چونکہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی، اور یہ محض حضرت امام حسین کی شہادت نہ تھی بلکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اس شہادت کا اتنا چرچا ہو اور شہرت ملے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور شہادت کو وہ مقام حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی شہادت کی شہرت اور چرچا شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے، مگر حضرت امام حسین کی شہادت کا چرچا ان کے شہید ہونے سے پہلے ہو چکا، یہ چرچا ہو گیا تھا پہلے سے۔ حضرت امام حسین ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے تھے، اس وقت ہی سے آپ نے حضرت امام حسین کی شہادت کا تذکرہ عام کر دیا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، ان سے مروی ہے کہ ایک روز وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ حضرت ام الفضل آپ کی چچی کہتی ہے، عرض کرتی ہے کہ ڈراؤنا ہے، وہ خواب بہت ڈراؤنا ہے، سخت ڈراؤنا ہے، نہ تو میں اس کو بیان کرنا پسند کرتی ہوں، نہ آپ کو سننا پسند کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سنا تو صحیح، وہ کیا ہے؟ حضرت ام الفضل نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ گویا آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ آپ کے جسم کو تھوڑے سے ٹکڑے کو کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی فاطمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں آئے گا، کیونکہ خاندان کی عورتوں میں تمہارا ہی رشتہ بڑا ہے اور تم اس کے لڑکے کی زیادہ بہتر تربیت کر سکو گی، اس لیے تمہاری گود میں آئے گا وہ لڑکا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت امام حسین پیدا ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ انہیں میری گود میں دے دیا گیا۔ پھر ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور حسین کو آپ کے گود میں دے کر ذرا دوسری طرف متوجہ ہو گئی، گود میں رکھا اور دوسرے کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر مڑ کر دیکھا، جو آپ کی نظر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ حضرت ام فضل عرض کرتی ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ پر قربان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میری امت یعنی مسلمانوں ہی میں سے بعض لوگوں کی جماعت میرے اس بیٹے کو عنقریب قتل کر دے گی۔ میں نے پوچھا کہ اس بیٹے کو، کیا اس بیٹے کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہی بیٹے کو قتل کر دے گی۔ یاد رہے مجھے اس خاک کی زمین کی مٹی میں سے کچھ مٹی دی اور وہ سرخ ہوگی، لال ہو چکی تھی۔ یہ کون سی کتاب کی حدیث ہے؟ مشکات کی حدیث ہے، اور باب مناقب اہل بیت سے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین
ابھی بچے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو اس جگہ کی مٹی عطا فرمائی جہاں امام حسین شہادت پانا تھا، جہاں امام حسین شہادت ہونے والی تھی، وہاں کی مٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ حسن اور حسین دونوں میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے۔ جبرائیل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور آپ وہاں کی تھوڑی سی مٹی دی، اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو اپنے سینے مبارک سے چمٹا لیا اور روئے اور فرمایا یا ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا بچہ قتل ہو گیا۔ ام سلمہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا اور وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی کہ اے مٹی، جس دن تو خون ہو جائے گی وہ دن عجیب دن ہوگا۔ اللہ، تو میرے حال ایسے ہی کئی روایات ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ صرف بلکہ حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے خبر دی تھی، بلکہ جس مقام پر حضرت امام حسین شہادت پانا تھی اس مقام کی نشاندہی بھی فرماتی تھی۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو جبرائیل نے امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین تب میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس اس زمین کی یہ مٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ مٹی حسین کا مدفن ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ام سلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی اجازت مانگی، جو مل گئی۔ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ فرشتے کی آمد ہوئی، فرشتوں کا نزول ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، دروازے کا خیال رکھنا، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ اسی اثنا میں آپ دروازے پر نگہبان تھی، وہ دروازے کو دیکھ رہی تھی، سنبھال رہی تھی، اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین آئے اور بسور اندر چلے گئے، بغیر ہچکے زبردست طریقے سے اندر چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر جا بیٹھے، کندھوں پہ چڑھ گئے حضور کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لے کر چومنے لگے تو فرشتے نے عرض کیا کہ کیا آپ اس کو محبوب رکھتے ہیں، کیا آپ ان کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اس کو پسند فرماتا ہوں، بہت چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا بے شک آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں جہاں یہ قتل کیے جائیں گے۔ پس اس نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ مٹی دکھائی۔ وہ مٹی ام سلمہ نے لے لی اور اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ دی۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ صحابہ کہا کرتے تھے، سنا کرتے تھے چھوٹے رہنے سے حضرت امام حسین۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ سے ایک اور روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کربٹ کے بل سو رہے تھے، اچانک جاگ پڑے اور پریشان حال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لال مٹی تھی جس کو آپ الٹتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی مٹی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ یہ حسین ایران کی سرزمین میں قتل کر دیا جائے گا، اور یہ وہاں کی یہ مٹی ہے۔ اللہ، خصائص القرآن نے اس کو روایت کیا۔ اور ام سلمہ
جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا حسین قتل ہو گیا ہے۔ اب یہاں ایک باریک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب ازواج میں زیادہ محبوب تھی، پورے بیویوں میں یہ بیوی حضرت عائشہ بہت محبوب تھے، ان کو بیٹی عطا نہیں فرمائی، ان کو وہ بیٹی عطا نہیں کی اور نہ کسی اور زوجہ کے حوالے کی، بلکہ حضرت ام سلمہ کے حوالے فرمائی اور فرمایا کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یہ سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہ نبوت سے یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی شہادت کے وقت ازواج مطہرات میں سے صرف ام سلمہ زندہ رہی۔ اللہ سبحان اللہ، یہ غیب کی بات، غیب کی بات، کوئی بیویاں موجود نہیں ہوگی، یہ میری بیوی موجود ہوگی تو زندہ ہوگی۔ اس وقت صرف ام سلمہ زندہ تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام ازواج مطہرات وفات پا چکی تھی۔ بہرحال تفصیلات بہت ہیں، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ کربلا کے میدان ہر ایک کا نمبر آتا گیا۔ حضرت علی اصغر، پہلے علی اکبر، پھر اس کے بعد علی اصغر کے بیٹے، اور ایک ایک کا نمبر آتا گیا۔ انہی میں سے ایک کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی قبیلے بنو کلب کا ایک حسین خوبصورت نوجوان تھا، ابھی جوانی ابھر رہی تھی، بہار کے دن گزر رہے تھے، شادی کو صرف 17 دن گزرے تھے، شادی ہوئے سے 17 دن پر وہب کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہب کی والدہ اپنے بیٹے کو گلے لگا کر رونے لگی، جس کی شادی ہوئے 17 دن ہوئے تھے، اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ بغیر حیات تھی، زندہ تھی، اور وہ اپنے بیٹے کو گلے لگا کر رونے لگی۔ بیٹے نے حیران ہو کر پوچھا، امی جان کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچائی، آپ کی شان میں کوئی گستاخی بھی نہیں کی میں نے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ میری تو جان آپ پر قربان۔ سعادت مند نیک سیرت بچے کا نیاز مندانہ یہ کلام سن کر کہنے لگی، تو میرے گھر کا چراغ ہے بیٹا، میں نے بڑی تکلیف سے اور مشقت کے بعد تیری جوانی کی بہار پائی، لمحہ پر بھی تیری جدائی نہ کبھی نہ قبول ہے، تو جبھی بھی ایک لمحہ بھی میرے پاس سے غائب ہوتا ہے تو میں بے چین ہو جاتی ہوں، مگر میرے بیٹے آج جگر گوش رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں ستم و جفا کو مبتلا ہے، ظالموں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ ان پر اپنی جان قربان کر دے؟ بیٹے نے کہا، والد نے کہا کہ اے امی جان، شیطان رسول کے قدموں پر میں اپنی جان قربان کرنے تیار، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی نئی نویلی دھول سے 2 باتیں کروں۔ آپ اجازت دیتی ہے تو میں اپنی
بیوی سے جا کر دو باتیں کر، آپ اجازت تھے۔ ماں نے کہا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، عقل کم ہوتی ہے عورتوں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی باتوں میں آ کر تو یہ ساگر تیرے ہاتھوں سے نکل جائے۔ باپ نے کہا، بیٹے نے کہا کہ امی جان حب اہل بیت کی ایسی مضبوط گرا میرے دل میں بنی ہے کہ اسے کوئی نہیں کھول سکتا، اور ان کی محبت لوگے دل پر اس طرح لکھ لیا ہے کہ کوئی مکر اور فریب کا پانی سے نہیں دھو سکتا۔ ماں سے اجازت لے کر بیٹے نے اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری بیوی، تجھے معلوم ہے کہ آج نواز رسول حضرت امام حسین کربلا میں مصیبت میں گرفتار، میں چاہتا ہوں کہ ان کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دوں تاکہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خوشنودی وہ شفقت اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی نظر عنایت میرے شامل ہے، میں اس لیے اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان پر جان نثار کروں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، حضرت فاطمہ کو خوشنودی نصیب ہوگی، حضرت علی کرم اللہ عنہ وجہ کریم کی نظر عنایت کے ہاتھ رہے گی۔ آپ سوچیں گا اس لڑکے کی بیوی نے یہ سنا تو آرزو بھرے دل سے ایک آہ کھینچا اور کہا کہ میری جان کی راہ، میری جان تیرے ہی ساتھ، میرے دل کے چین۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ امام علی مقام کے قدموں میں اپنی جان کو نثار کرتا۔ اللہ، مگر مجھے یقین ہے کہ آج جو جان بھی قربان ہوگی وہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگی۔ مجھے یقین ہے جو ان پر جان نثار کرے گا وہ جنت اس کی حقدار ہوگی۔ آپ میرے ساتھ امام پاک کے پاس چلے، حضرت امام حسین کے پاس چلے، آپ یہ وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیا میرے بغیر آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور وہاں میرے شوہر کی حیثیت کیا ہے؟ شوہر نے باپ نے کہا کہ بہت اچھا، ٹھیک ہے چلے۔ یہ جوان برگزیدہ والدہ اور ایک سیرت بیوی کے ہمراہ امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا یہ قافلہ۔ دلہن نے عرض کی، اے ابن رسول، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، سنا ہے شہید گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی جھولی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ شہید زمین پر گھوڑے پر گرنے سے پہلے ہی حوروں کی جھولیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ آدمی جب شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں گرنے سے پہلے حوروں کی جھولیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے، اور غلمان ان کی خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میرا یہ جوان شوہر آپ کے قدموں پر قربان ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ میں بے کس ہوں، نہ میرا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میری ماں زندہ ہے، اور میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے جو ان کے بعد میری خبرگیری کر سکے، میری نگہداشت کر سکے، میرا خیال کر سکے، میرا کوئی نہیں ہے۔ اے ابن رسول، اے امام حسین رضی اللہ عنہ، میرا کوئی نگہبان نہیں
میرے کوئی رشتے دار نہیں ہے تاکہ میرا خیال کر سکے اس کے جانے کے بعد۔ میں چاہتی ہوں کہ روز محشر مجھے میرا شوہر تلاش کر لے اور جنت میں میرے بغیر داخل ہوں، اور یہ کہ دنیا میں مجھ غریب کو اہل بیت کی قدیموں میں رکھے، اللہ اہل بیت کے خادموں میں میرا سنا، تاکہ عمر کا باقی حصہ پاک بیویوں کی خدمت میں گزار سکوں، آپ کے خاندان کے نوکرانی بن سکوں، یہ مجھے موقع عنایت فرمائے۔ کتنی بڑی بات کر دی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے، جنت ملتی ہے، جا کر اللہ سے مانگو جنت۔ یہ بولنے کی کیا وجہ تھی؟ انہیں بھی عقیدہ تھا، میری معلوم تھا کہ حضرت امام حسین نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں، سردار سے مانگیں گے تو جنت ملے گی، یہ عقیدہ تھا۔ اور آج اس عقیدے کو ہم اپنانے سے گریز کر رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل ادھر ادھر کی باتوں میں چلی جا رہی ہے۔ ہمارے عقیدے کو درست کرنا ہوگا، عقیدے کو سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد شوہر نے عرض کیا کہ اے امام حسین، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت میں اسے ڈھونڈوں گا، تلاش کروں گا میری بیوی کو، اور آپ کی خاندان کی شفاعت سے جنت میں جانے کی اجازت مل جائے تو بغیر اس کے جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، اور اسے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ اسے مستورات اہل بیت کے حوالے کر دیں، یعنی آپ کے گھرانے کے حوالے کر دیں میری بیوی کو، ان کی نوکرانی بن کر یہ رہے۔ یہ کہہ کر وہ پھول کی طرح شگفتہ چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچا۔ اور بڑی تفصیلات ہے، امام علی مقام کی مدح و ستائش میں قصیدہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، اور مقابلے میں جو دشمن بھی آیا اسے نیزے پر دے دیے جاتے، یعنی اتنا اس نے لڑائی کی کہ ہر کسی کو مارا گیا، یہاں تک کہ بہت سے سپاہیوں کو مار کر ختم کر دیا، اور پھر اپنی والدہ کے پاس لوٹ کر آیا اور کہا کہ امی جان، آپ مجھ سے خوش ہیں کہ نہیں؟ میں نے اتنوں کو ختم کر دیا ہے، میں نواز رسول حضرت امام حسین کی حمایت میں لڑ رہا ہوں، آپ خوش ہیں کہ نہیں؟ حضرت وہاب کی والدہ نے کہا کہ ہاں میں خوش ہوں، تو نے نہایت جوان مردی سے اور بہادری سے مظاہرہ کیا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ جب تک تیرے جسم میں جان ہے جنگ لڑتے رہا۔ وہاب نے کہا امی جان، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، اگر اجازت فرمائے تو میں اپنی بیوی کو الوداع دے کر اللہ، اتنا جوش، اتنا بلبلہ، اتنی ہمت اور اتنی قوت یہ تھی اور اتنی ہمت یہ تھی کہ وہ اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت رکھتا ہے والدہ سے۔ وہاں ماں سے اجازت حاصل کر کے اپنی بیوی کے خیمے تک گئے اور دیکھا کہ وہ زانوں پر سر رکھ کر زار و خطا رو رہی ہے بیوی۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا ہے کہ اے آرام جہاں۔ تو وہاں نے تسلی دی اور میدان کارزار سے آواز دی، حل من مبارز، کیا کوئی جوان ہے جو لڑائی کے لیے باہر آئے؟ تو وہاں کی آواز سنتے ہی میدان کی طرف نکل پڑے۔ اسی طرح حضرت وہاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر و شیر کی طرح نئے غاردار کے ساتھ مالک زار میں تشریف لائے۔ یزید کی طرف سے بہادر میدان میں آیا، وہاب نے نیزے کا وار کر کے ایک ہی حملے میں اس کو گرا دیا اور اس کی ہڈیاں توڑ دی، اور دوسرا کوئی لڑنے کے لیے اس کے سامنے نہیں آ سکا۔ ایک ایک کر کے وہ ختم کرتا جا رہا تھا۔ جب آپ کے گھوڑے کو ایڑی لگی
اور دشمنوں کے سامنے چلے گئے دائیں بائیں دشمنوں کو کردار کرتے جا رہے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کرتا جا رہا تھا یہ شخص۔ دشمن کو ان کی لڑائی سے گھبرا گئے، دشمن ان کی لڑائی سے گھبرا گئے۔ عمر بن سعد نے اپنی فوج سے کہا کہ چاروں طرف سے گھیرا کر کے اس کو حملہ کر دو۔ ایک نمازی ہزاروں نادیوں سے لڑتا رہا، بالآخر ایک شفیع نیزہ گھوڑے کو لگایا، آپ پیادہ ہو گئے اور گر پڑے تو دشمن نے سر کاٹ کر امام عالی مقام کے خیمے کے سامنے پھینک دیا۔ اللہ، وہاں کی والدہ نے خون آلود سر کو اٹھایا اور چہرے سے مل کر کہا کہ بیٹا تو نے آج حق ادا کر دیا، جہاں تو شہیدوں میں شامل ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہوں، میرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بڑی تفصیلات ہیں، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ بہت واقعات ہیں تفصیلی، ایک مختصر کر کے میں کربلا میں آپ کی تمام عزیز و اقارب محب جان سارا جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ خاندان رسالت کی ایک پھول حضرت امام زین العابدین بستر علالت پر لیٹے ہوئے نظر آ رہے تھے، یعنی بیمار تھے امام زین العابدین۔ امام عالی مقام نے خود میدان جنگ جانے کی تیاری فرمائی، مصری قبا زینت فرمائی، امامہ سر پر باندھا، پھر ذوالفقار حیدری کی دست قدس میں لیا، پھر سیدہ زینب سے فرمایا کہ میری پیاری بہن تو مدینہ منورہ کی پرکیب گلیوں سے لے کر مکہ معظمہ کی حسین بازاروں تک، پھر مکے سے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستانوں تک تو نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ تیری اس وفاداری پر تمام جہاں کی عورتیں فخر محسوس کرتی رہے گی۔ پیاری بہن، اب میرے امتحان کا وقت ختم ہونے والا ہے اور تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ تو نے میرے جوان علی اکبر کو قربان ہوتے دیکھا، علی اصغر کو تیر کھاتے دیکھا، قاسم کی جوانی لٹتی دیکھی، عباس کے بازو کٹتے دیکھے، اپنی گود خالی ہوتی دیکھی، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ تو نے کربلا کا خونی منظر دیکھا مگر صابرہ رہی، شاکرہ رہی۔ اے بہن، جب تو اپنے بھائی کا سر تن سے جدا ہوتے دیکھے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس تپتے ہوئے ریگستان میں قافلے کے ساتھ پیدل چلنا پڑے گا، پھر تمہیں قید و بند کی صعوبت میں برداشت کرنا ہوگی، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی جائیں گی، مگر اے بہن تو صبر کرنا اور صابروں کی اولاد ہو، صابروں کی ماں ہو، صابروں کی بہن ہو، لہذا تم صبر کرنا۔ میں اپنی بچی سکینہ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اسے رونے اور احساس یتیمی نہ ہونے دینا۔ پھر جب میرے نانا کے مدینے جاؤ تو نانا جان کے دربار میں میرا سلام کرنا۔ پھر عالی مقام نے اپنے بیمار بیٹے حضرت امام زین العابدین کے پاس تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین بھی میدان کربلا میں سر کٹانے کے لیے بستر علالت سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے گر جاتے، اٹھنے کی کوشش کرتے گر جاتے، بیمار، مگر بیماری کی وجہ سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، جس میں اتھن ڈال ہو چکا تھا۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا تم بیمار ہو، آرام کرو، تمہارا میدان میں جانے کا وقت نہیں ہے، تم اگر میدان میں جاؤ گے تو ان پردہ نشینوں کو پہلا کون دے گا؟ قافلہ مدینہ منورہ کون لے جائے گا؟ بیٹا تم سے حسینی سیدوں کا سلسلہ نسل چلے گا، ہمارا سلسلہ تمہیں سے چلے گا۔ راہ خدا میں جو بھی مصیبت آئے برداشت کرنا اور صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے پائے۔ میرے نانا جان کی شریعت مطہرہ پر کاربند رہنا، اور جب مدینہ منورہ پہنچو میرے نانا جان میری امی جان کی خدمت میں میرا سلام کہے
اور میری نور نظر رخت جگر میری پیاری بیٹی سغرا کو میری طرف سے دست شفقت اور پیار دینا۔ پھر عالی مقام حضرت امام حسین نے اپنی دست مبارک جناب سجاد کے سر اقدس پر باندھی اور اس پر اس فیکر و صبرا بیمار کربلا کو بستر علالت پر لٹایا، اور پھر میدان جنگ کی طرف روانہ ہونے کا وقت آیا تو اس دردناک منظر نے پردہ نشینوں کے دلوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ آپ کی پیاری بچی حضرت سکینہ آپ سے لپٹ گئی اور روتے روتے ہوئے عرض کی کہ ابا جان آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ میرے بابا جان سکینہ یتیم ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی، ہمیں مدینہ شریف کون پہنچائے گا؟ امام عالی مقام نے اپنی بیٹی کو تسلی دی۔ پھر میدان جنگ کی طرف چلنے لگے، سوار ہوتے وقت الوداع کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ بے کس و بے یتیم پردہ نشین خواتین کی آہیں تھی، کچھ بچوں کی یتیمی، بیوہ عورت کی بے بسی کا احساس آپ کا دامن تھامے ہوئے تھا۔ آرزوؤں کا غیر منقطع سلسلہ آپ کے نام چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ چلتے چلتے امام عالی مقام کی آنکھیں اس خیال سے پرنم ہو گئی۔ بہرحال حضرت امام عالی مقام نے اپنے خیمے کو الوداع کہا اور میدان کربلا کی طرف چل پڑے۔ مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا کی طرف چاروں طرف دیکھا، ہر طرف دشمن تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے فرمایا، اے کوفہ والوں، میں اسی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے امام الانبیاء شہنشاہ حق و صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسن اور حسین میرے دو نواسے ہیں اور جنت کے سردار ہیں۔ تم میں سے کون ہے جو اس فرمان سے انکار کر سکے؟ بے غیرت انسانوں، حیا کرو، روز قیامت میرے خون حقا مالک الملک کے ساتھ کیا جواب دو گے؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جاننے والوں، اپنی عبرت ناک انجام کو سوچ لو۔ تم لوگوں نے خود خاصی بھیجوائے تھے، تم لوگوں نے ہی مجھے لیٹر بھیجوائے تھے اور ہم نے اعتماد کیا اور بھروسہ کیا تمہارے لیٹرز پر، تمہاری خطوط پر، اور ہم یہاں آئے اور تم نے چمن زہرا کے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو کاٹا، تم نے میرے جانسار بچوں کو شہید کیا۔ اب بھی ہم سے توبہ کر لو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو۔ تو یزیدیوں کی طرف سے جواب آیا، کیا بیعت کر لیں کہ یزید کو اپنا امام مان لیں، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے جواب دیا، یہ سر کٹ سکتا ہے مگر کسی فاسق اور فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اللہ، یزید پلید کی بیعت اطاعت سے میرا انکار ہے۔ پھر لشکر عباسی ابن سنان نے تیر چلایا جو امام عالی مقام کے سر سے اوپر سے گزر گیا۔ چنانچہ ہاشمی شہزادے شیر خدا کی نظر ذوالفقار حیدری کی جنبش تھی۔ ابن سنان بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلا۔ حضرت امام حسین نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کا بھائی اس کے لیے بدلہ لینے کے لیے آیا، آپ نے بھی اسے بھی ختم کر دیا۔ یکے بعد دیگر آٹھ کوفیوں کو جہنم رسید کر دیا حضرت امام حسین نے۔ ہاشمی شہزادے کے انداز جنگ کو دیکھ کر عمر بن سعد اٹھا کے اس کے مقابلے کے لیے ایک ایک کر کے مت جاؤ بلکہ مل کر ہر طرف سے حملہ کر دو۔ چنانچہ چاروں طرف سے حملہ ہوا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کوئی اثر نہیں چل سکا۔ پھر بالآخر عمر پکار اٹھا کہ
سپاہیوں تمہاری سپہ سالاری کہاں غارت ہو گئی؟ ایک دم مل کر چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو۔ چنانچہ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوتی رہی۔ بالآخر ایک ملعون نے تیر چلایا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ یہ وہ پاک پیشانی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ آپ کو ایک چکر آ گیا، ایک شقی نے دھوکے سے بچے سے باہر کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز خاتون جنت کا لخت جگر زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر گیا۔ شمر لعین بے دین آگے بڑھا اور امام پاک کے سینے اچھر پر سوار ہو گیا۔ زخمی شیر نے للکار کر کہا تو کون ہے؟ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا میں شکبہ۔ فرمایا ہاں میں نے خواب میں ہی دیکھ لیا تھا کہ تو ہی ہے جو مجھے قتل کرنے والا ہے۔ فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا آپ کے شہید کرنے کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب کون سا وقت ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اب وقت کیا ہونے لگا؟ تو شیما کہنے لگا جمعے کا وقت ہے اور اذان ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے جمعے کا۔ پھر ذرا ٹھہر جا، مجھے اپنے رب کی نماز پڑھنے کے لیے خون سے وضو کرنے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ نماز شروع ہوئی اور جب سجدہ کیا تو ذرا دل نے اپنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے حضرت امام حسین کو سر سے تن جدا کر دیا۔ اللہ میرے حال سامعین کرام، بڑی تفصیلات اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی اور کچھ اہم باتیں ہیں کل کے بیان کے لیے۔ کل ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کل کے اہمیت کتنی ہے، کل کون سا دن ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ۔ عاشورہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ نام رکھنے کا، عاشورہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اکثر علماء کا اقوال ہے، قول ہے کہ چونکہ محرم کا 10واں دن ہے تو اس دن کو اس لیے عاشورہ کہا گیا۔ 10واں دن ہے اس لیے اس کو عاشورہ کہا۔ عشر بولتے 10 کو، عربی ورڈ ہے 10، عشر 10، تو 10واں دن ہے اس لیے اس کو عاشورہ کہا گیا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بزرگیاں دنوں کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی، اس میں یہ دن 10ویں بزرگی کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 10 بزرگیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پہلی بزرگی کیا ہے؟ 10 بزرگیاں کیا ہیں؟ تو پہلی بزرگی یہ ہے کہ رجب کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بزرگی صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ باقی مہینوں میں جب رجب کی فضیلت ایسی ہے جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسری امتوں پر ہے، اتنی فضیلت رجب کی فضیلت ہے۔ اور رجب ہم کو عطا فرمایا۔ پھر دوسری فضیلت ماہ شعبان کی بزرگی۔ ماہ شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسرے نبیوں پر ہے، یہ دوسری فضیلت۔ پھر تیسرا بزرگی رمضان المبارک کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ یہ فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے، اسی طرح رمضان کی فضیلت ایسی ہی ہے۔ کہ چوتھی فضیلت شب قدر کی ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 5 فضیلت عید الفطر کا دن ہے، یہ روزوں کی جزا کا ملنے کا دن ہے، اس لیے یہ 5 فضیلت ہو گئی۔ اور 6ویں فضیلت عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، یعنی یہ اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے۔ عشرہ ذی الحج، ذی الحج جو ایام حج کے جو دن ہیں
وہ 10 دن ہے، وہ 10 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی، کسی اور کو نہیں۔ تو 7 فضیلت عرفہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 8ویں فضیلت نہر قربانی کا دن ہے، اور 9ویں فضیلت جمعے کا دن ہے، اور یہ جمعے کا دن سید الایام کہا گیا، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ صرف جمعہ کے فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا، کسی اور کو نہیں۔ پھر 10ویں فضیلت عاشورہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پچھلے 1 سال میں جتنے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ان تمام دنوں میں خاص عزت اس پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاؤں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ بڑی تفصیلات ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پہلی محرم سے عاشورہ تک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فردوس اعلیٰ کا وارث بنائے گا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 حج، 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عشرہ ذی الحج کہ یہ عاشورہ کے دن کا روزہ، اور نیز مغرب سے مشرق تک اجر اس کے ہاں لکھا جاتا ہے، یعنی اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا کہ مشرق اور مغرب بھر جائے گا، اور وہ اس شان کا مالک بن جاتا ہے کہ گویا اس نے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 1000 غلام آزاد کیے۔ جنت میں وہ 1000 محلات کا مالک بنا دیا جاتا ہے، دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ کس پر ہوتا ہے؟ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اس کی فضیلت کے متعلق۔ اور امام حضرت شیخ عبد الرحمن سقولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب۔ کتنی عبادت کرتے ہیں فرشتے ہم کو نہیں معلوم، 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 محرم کو 1000 بار سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کا نام صدیقین میں درج فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ عاشورہ کے روزے کو پچھلے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کو رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس دن کا یہودی اور عیسائی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو یہود کی مخالفت، عیسائیوں کی مخالفت کے لیے ایک اور روزے کا اضافہ کرنا چاہیے، جو نہیں رکھے 9 محرم کو وہ 11 محرم کو رکھے۔ اور اسی طرح کل جو اہم باتیں بتلائی گئی اور اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن 10 آیات قرآن مجید کی تلاوت کر لے گا،
گویا اس نے تمام سال قرآن مجید کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ، ایک دن آپ 10 آیات تلاوت کر لے، ہر دن آپ کو تلاوت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسی طرح ہر نیکی کا ثواب 1000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور تیسرا، جو کوئی اس روز غسل کر لے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے، پانی کے ہر قطرے کے بدلے اس کے جسم سے ٹپ کے 1 سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہوگا، اور جسمانی امراض سے اس کی حفاظت ہو۔ اپنے جسم سے پانی کے کتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہم کو نہیں معلوم، 1 سال کی عبادت کا ثواب مجھے عطا فرمائے۔ 1 قطرے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اور چوتھی بات، من زار عالما فی یوم عاشوراء فکأنما زار نبیا وکتب اللہ بکل نظر ثواب 100,000 سنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشوراء کے دن کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے نبی کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، اچھے متقی عالم دین کی آپ ملاقات کریں کل جا کر، اور یہی نہیں نبی کی زیارت کا ثواب ہے، اور ہر نفل کے بدلے جو اس عالم کی طرف دیکھتا ہے، ہر نظر کے بدلے جو عالم کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کے دن جو کوئی بیمار کے یہاں جا کر بیمار خوشی کرے، وہ ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ 1 سال ہر قدم کے بدلے۔ کل آپ زیارت کریں، عالم دین سے ملاقات کریں، روزہ رکھیں اور بیمار کی تیمارداری کریں، ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جس نے عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، ہر مال کے بدلے 1 درجہ جنت میں بلند کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یتیم یسیر لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کے پاس جائے ہاتھ رکھنا مطلب ہاتھ رکھنا نہیں، بلکہ کچھ اپنی طرف سے بھی خوشنودی حاصل کرنا ان کی طرف سے۔ اور بتلایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کے دن 2 دشمنوں کے درمیان صلح کرا دی، 2 دشمنوں کے درمیان ملایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں اور قرضہ کاروں کے درمیان بروز قیامت صلح کرا دے گا اور جنت واجب کر دے گا اس کو۔ اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کے دن جو اپنے اہل و عیال پر، غرباء پر، مساکین پر رزق میں فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بروز قیامت تشنگی اور بھوک سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ، یہ عاشوراء کے اعمال ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔